بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فیصل رنداوا۔ آج جس خاص عنوان پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں امید واثق سے کہتا ہوں کہ اس عنوان پر آج تک یوٹیوب پر کوئی بھی ویڈیو موجود نہیں ہوگی۔ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کو ہم اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ حسن کیا چیز ہے اور حسن اپنی قدر کیوں کھو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی حسن کی بہت ساری تعریفیں کی ہیں، اور ایک موقع پر آتا ہے کہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، اللہ تعالیٰ حسین ہے، اور اللہ حسن کو ہی پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو ہی پسند کرتا ہے۔ ایک شعر میری آنکھوں سے گزر رہا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ حسن اپنی قدر کیوں کھوتا ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں، چند اسباب ہیں جو آج کی ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ نمبر ایک وجہ یہ ہے جو میں نے اپنے ذرائع سے مطالعہ کر کے اس کے چند اسباب ڈھونڈے، ان کے اندر جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حسن جب کسی کی دسترس میں آ جاتا ہے تو اپنی کشش، اپنی جاذبیت اور اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ حسن جب کسی کی دسترس میں آ جاتا ہے تو اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ زلیخا شاہ مصر کے گھر میں ہونے کے باوجود یوسف کے حسن کی پیاسی رہتی ہے، لیکن یوسف کا حسن اس کی دسترس کے اندر نہیں آتا، تو مرتے دم تک وہ یوسف کے حسن کی قدردان ہی رہتی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ شیری اور فرحاد شیری کے حسن کا فیدائی اور شیدائی ہے، لیکن مرتے دم تک وہ شیری کے حسن کو حاصل نہیں کر پاتا، اور آخری سانسوں تک اس کے حسن کی قدر اس کو رہتی ہے۔ لیلا اور مجنوں کی داستانیں آپ نے سنی ہوگی۔ مجنوں کی رسائی بھی ہے لیلا تک، لیکن اس کو اپنی دسترس میں نہیں لیتا۔ کیوں نہیں لیتا؟ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حسن اپنی قدر کھو دے۔ اور ادھر دیکھیں مرزا کے پاس جب حسن آ جاتا ہے، اس کی دسترس میں آ جاتا ہے، تو حسن اپنی قدر کھو دیتا ہے، اس کی اہمیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حسن اس وقت اپنی قدر کھوتا ہوتا ہے جب وہ کسی کی دسترس میں آ جاتا ہے۔ جب دسترس میں آ جاتا ہے تو اس کی کشش اور جاذبیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نمبر دو وجہ یہ ہے کہ ہر خاص چیز اس وقت تک خاص رہتی ہے جب وہ عام نگاہوں سے مبرہ ہوتی ہے، عام نگاہوں سے دور ہوتی ہے، لیکن جب وہ خاصیت عامیت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اس خاص پر ایک نظر بار بار اٹھتی ہے، اس خاص چیز کو کوئی بار بار دیکھتا ہے، اس کے حسن کا نظارہ کرتا ہے، تو یقیناً وہ حسن پھر اپنی خاصیت کھو کر عامیت کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ خاص پھر خاص نہیں رہتا۔ یہ خاص ان کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے دیکھا نہیں ہوتا، لیکن جو اس کو بار بار دیکھتا ہے پھر اس کے لیے وہ حسن کیا ہوتا ہے، عام ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک مثال ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسن کے اندر ایک خاصیت رکھی ہے، لیکن یہ خاصیت اس وقت تک رہتی ہے جب یہ عام لوگوں کی نظر میں نہیں آتی۔ جب اس پر بار بار نظر پڑتی ہے تو پھر اس کی جو اسپیشلسٹی ہوتی ہے، اس کی جو خاصیت ہوتی ہے، وہ عامیت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب تیسری وجہ جو اس کے اندر
میں نے اپنے مطالعہ اور اپنے ریسرچ کے لیے ڈھونڈی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس حسن ہوتا ہے، حسن ان کی دسترس کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ناشکرے ہوتے ہیں، وہ قدردان نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ حسن کی قدر نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھیں ان کی ناشکری ہوتی ہے، اور ناشکری کی بنیادوں پر بھی حسن اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ اور چوتھی جو وجہ ہے حسن اپنی قدر کیوں کھوتا ہے، وہ فاقہ کشی اور غربت ہوتی ہے۔ فاقہ کشی اور غربت۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے حسن غریب کی جھونپڑی میں ہوتا ہے، غریب کے ٹوٹے پھوٹے مکان میں ہوتا ہے، لیکن ان حسین لوگوں کو اپنے حسن کی قدر نہیں ہوتی، وہ اپنی اہمیت کو جانتے نہیں ہوتے، وہ اپنی خاصیت کو جانتے نہیں ہوتے۔ تو اس کے بارے میں شاید جان ایلیا نے یہی کہا تھا، یہاں تو جاذبیت بھی ہے، دولت ہی کی پرورد دے۔ یہاں تو جاذبیت بھی ہے، دولت ہی کی پرورد دے۔ یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی ہے۔ یعنی کہ غریب کی جھونپڑی کے اندر حسن جتنا مرضی ہو، اس کی قدر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ فاقہ کشی کے اندر جی رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد جو پانچویں وجہ ہے کہ جس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ حسن اپنی قدر کیوں کھوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ یہ قانون فطرت ہے کہ ہر ابتدا کو انتہا ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ جب کلی اپنی کمپل سے جدا ہوتی ہے تو وہ عروج پکڑتی ہے، جب پھول کھل رہا ہوتا ہے تو اپنے جوبن پر ہوتا ہے، عروج پر ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مکمل طور پر کھل جاتا ہے، جیسے ہی وہ مکمل طور پر منظر عام پر آ جاتا ہے، تو پھر اس کا عروج اس کے زوال کے اندر تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر عروج کو زوال ہے۔ حسن کی خاص عمر ہوتی ہے، اس خاص عمر کے اندر تو وہ عروج پر ہوتا ہے، لیکن پھر یہ ڈھلتے ڈھلتے اپنے زوال کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ اب جیسے ہی زوال میں آتا ہے تو اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ یہ 5 وجوہات ہیں کہ جو ہم نے بڑی کوشش کرنے کے بعد ڈھونڈی کہ حسن اپنی قدر، خوبصورتی اپنی قدر کیوں کھوتی ہے۔ اب اس کا سبب کیا ہے؟ حسن کی قدر ہمیشہ کس وقت برقرار رہتی ہے؟ حسن کب عروج پر رہتا ہے؟ حسن کب خاص رہتا ہے؟ اور حسن کی عزت اور اس کے شرف کو کب تک بلندی ملتی رہتی ہے؟ اب دیکھیں حسن اس وقت تک عروج پر رہتا ہے جب عشق عروج پر ہوتا ہے۔ یہ ذرا پوائنٹ سن لینا غور سے۔ عشق جب عروج پر ہوتا ہے تو حسن بھی عروج پر ہوتا ہے، اور جب عشق کو زوال آنا شروع ہوتا ہے تو پھر حسن کو بھی زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ عشق دلی کیفیت کا نام ہے۔ آنکھ کو جو چیز بھاتی ہے وہ عشق کے اندر اتر جاتی ہے، اور جب تک عشق عروج پر ہوتا ہے تو حسن بھی عروج پر ہوتا ہے، اور جب عشق زوال میں آتا ہے تو حسن بھی زوال پذیر ہوتا ہے۔ شکریہ۔